غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کا دن ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے جمعہ کا دن یہ مومنوں کے لیے عید اور مغفرت کا دن ہے، بلکہ جمعہ کی مناسبت سے آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے خاص نصیحت ارشاد فرماتے ہیں۔ یوں تو آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نصیحتیں مختلف موقعوں پر الگ الگ صحابہ کرام کو بیان فرمائی، لیکن جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث میں خاص طور پر آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم کبھی نماز جمعہ اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا، یعنی اپنی پوری زندگی میں چاہے جو بھی ہو لیکن کوشش کرنا کہ تم سے کبھی نماز جمعہ اور جمعے کا غسل تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ بلکہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے محض سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا وہ لوگ اپنے گردنوں سے اسلام کے پٹے کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے جمعے کی نماز کبھی ترک مت کرنا، اس لیے جمعے کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں۔ لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لوگ چھوٹی بیماریوں پر نماز جمعہ کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے نماز جمعہ کے لیے تو وہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تو بیمار ہیں اور بیماروں کے لیے نماز نہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ مرتے دم تک نماز ہمارے اوپر ہے، مرتے دم تک نماز ہمارے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور اگر ہم لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، آنکھوں کے پلکوں کے اشارے سے ہم نماز پڑھیں۔ اسی لیے جب جسم کے تمام اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو آخری دم تک آنکھوں کی پلکیں کام کرتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز جمعہ کو ہرگز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بات بھی خاص ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ کے لیے یہ لازم اور واجب ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان تم سنو اور جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں میں پہنچے تو مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام کاروبار کو بند کر کے مسجدوں کی طرف دوڑے اللہ کے ذکر کے لیے۔ بلکہ جمعے کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کے اذان کا وقت ہو گیا ہو تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام کام کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن آج جو لوگ خطبے تک آتے رہتے ہیں، یہ بدترین بدعت ہے۔ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں اس کی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، جب جمعے کے لیے اذان ہو تو مسلمان تمام کاروبار کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچے۔ تو الغرض میں بتا یہ رہا تھا کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ ابو ہریرہ، تم کبھی
نماز جمعہ اور جمعے کے دن کا غسل ہرگز نہ چھوڑنا۔ بلکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بیٹوں کبھی تم جمعے کے دن کا غسل نہ چھوڑنا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص مسلسل جمعے کے دن غسل پابندی سے کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 70 بیماریوں سے 70 بلاؤں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے کہ جمعے کی نماز اور جمعے کے دن غسل کو وہ کبھی ہرگز نہ چھوڑے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کا دن کا احترام کرے، جو بندہ جمعے کے دن کی تعظیم کرے اور پھر شب جمعہ کو وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق اگر وہ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے اور وظیفہ زوجیت شب جمعہ کو سنت مصطفیٰ کے مطابق ادا کرنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے اور پھر خوشبو لگاتا ہے اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قطرے کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، پھر وہ بندہ جب نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد میں حاضر ہونے کے بعد وہ لوگوں کے گردنوں کو نہیں پھلانگتا، حدیث پاک میں ہے کہ وہ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگتا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیچھے سے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں اور آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ پیچھے سے آ کر آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات سے بھی منع کیا گیا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے نماز جمعہ نہیں پڑھی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا تم نے نماز جمعہ نہیں پڑھی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ پھر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا تم نے نماز جمعہ نہیں پڑھی؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں نے دیکھا کہ تم بعد میں آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے تم آگے آ رہے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے تم آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، تم آگے آ رہے تھے۔ یاد رکھو جو صفوں کو چیر کر آگے آتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے، اس لیے صفوں کو چیر کر آگے آنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر جمعے کی جو برکت ہے، جمعے کی نماز کی جو برکتیں ہیں، فرمایا گیا جو لوگ لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگ کر آگے آتے ہیں ڈر ہے وہ لوگ جمعے کی نماز کے برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے جہاں پر جگہ ملے وہیں پر وہ بیٹھ جائے، اور پہلے آنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے صف میں بیٹھے، اولین صفوں میں وہ بیٹھے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو صفیں چیر کر آگے آنے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے بھی آتے ہیں تو اپنی سہولیت کے مطابق بیٹھتے ہیں، کوئی دیوال میں ٹیک لگا کر، کوئی اپنی سہولیت کے مطابق لوگ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں اولین صفوں کی فضیلت، بلکہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلے صف کی فضیلت پتہ چل جائے، لوگوں کو پہلے صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجدوں میں قرعہ اندازی کریں گے کہ پہلے صف میں کون نماز پڑھے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں تلوار نکال لیں اگر لوگوں کو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے
کہ آج ہم پہلے آئیں یا بعد میں آئیں، لیکن ہم بیٹھیں گے وہیں جہاں ہمارا دل چاہے گا۔ یاد رکھیں، پہلے صف میں، اولین صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز با جماعت پر جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو اللہ کی رحمت نماز با جماعت پر حالت نماز میں اللہ کی رحمت سب سے پہلے امام پر اترتی ہے، اور پھر امام سے قریب جو صف ہوتی ہے اس پر اترتی ہے، اور پھر اس صف سے قریب جو صف ہوتی ہے اس پر اترتی ہے، اسی طریقے سے اعلیٰ ترتیب اترتی رہتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اولین صف میں، پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرے کہ اگر ہم پہلے آئیں تو پہلے صف میں بیٹھے، اولین صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اور جگہ آگے نہ رکھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو صفیں چیر کر یا پھر لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگ کر آگے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس بات کا وہ خیال رکھے کہ لوگوں کے کاندھوں کو نہ پھلانگے، صفوں کو چیر کر آگے آنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ کہیں ہم نماز جمعہ کی برکت